کتب زماں حضرت علامہ و مولانا افضال الرحمن المعروف بھولے میاں علیہ الرحمہ، حضرت مولانا شاہ افضال الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، عارف و کامل اولیاء گزرے ہیں۔ آپ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے ہیں اور آپ کو فقیہ الہند کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ نے 40 سال سے زیادہ گنج مراد آباد میں خانقاہ رحمانی میں شہزادہ نشینی کی اور لوگوں کو تعلیم و تربیت کر کے ان کو درجہ کمال پر پہنچایا۔ 12 سال کی عمر سے آپ کی کوئی نماز کبھی قضا تک نہ ہوئی۔ آپ بھولے میاں کے نام سے مشہور ہوئے۔ معاملات: سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور ذکر سلطان الاذکار میں اس قدر آپ مشغول ہوئے کہ صفت الہی نازل ہونے کی وجہ سے جسم اقدس کا ہر عضو ٹکڑوں میں ہو جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے واپس جڑ جاتا تھا۔ آپ کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ آپ کامل عارف کی طرح ذکر میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ اپنے قلب کی گہرائیوں سے اللہ اللہ ذکر کرتے کرتے اس مقام روحانی پر پہنچ گئے کہ جب بھی آپ کچھ فرماتے یا تحریر کرتے یا کسی بھی کام کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہی وہ کام کرتے تھے۔ روحانیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی حالت استغراق میں کبھی بھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑا اور نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ اسی حالت استغراق میں چہرہ ایسا نورانی ہو جاتا تھا کہ چہرہ انور سے نکلنے والی تجلیوں کو برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ بہت سے کچھ ایسے نادان لوگ بھی تھے جو حالت استغراق دیکھ کر آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ کرامات: ایک دفعہ حضرت افضال الرحمن بھولے میاں صاحب کے کسی مرید کا دوست بہت پریشان تھا۔ جب آپ کے مرید نے اپنے دوست سے سارا ماجرا پوچھا تو اس دوست نے کہا کہ میری بیٹی ایک دفعہ مغرب کے وقت چھت پر ٹہل رہی تھی تو ایک جنات اس پر فدا ہو گیا اور اس دن کے بعد سے وہ میری بیٹی کو پریشان کرنے لگا۔ وہ جن روزانہ رات کو میری بیٹی کو اٹھا کر کہیں لے جاتا ہے اور صبح میری بیٹی واپس آ جاتی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں کہ اب کیا کروں۔ اسی وجہ سے میں کئی عالموں و پیروں کے پاس گیا پر اس بلا سے نجات نہیں مل سکی۔ سارا ماجرا سننے کے بعد آپ کے مرید نے اپنے دوست سے کہا کہ گھبراؤ مت، آج میرے مرشد پاک تشریف لا رہے ہیں، تم بھی شام کو آ جانا، انشاءاللہ اس پریشانی کا بھی حل ہو جائے گا۔ جب شام کو حضرت بھولے میاں صاحب اپنے مرید کے گھر تشریف لائے تو وہ دوست بھی آیا اور اس نے حضرت کو تمام واقعہ تفصیل سے بتایا۔ یہ معاملہ سننے کے بعد حضرت نے اپنے بائیں پاؤں کی جوتی مبارک نکال کر اس شخص کو دی اور کہا کہ اس جوتی کو چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے درمیان رکھ کر کہنا کہ مان جا ورنہ بھولے میاں خود آئیں گے۔ رات کو جیسے ہی اس شخص نے حکم کے مطابق آپ کی جوتی مبارک سیڑھیوں پر رکھی، اس رات لڑکی کو جنات اٹھا کر نہ لے جا سکا اور اس پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے لڑکی سے کہا دیکھو تم بھولے میاں کو نہ بلواؤ، میں خود تم کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جنات ہمیشہ کے لیے دفع ہو گیا۔ ماشاءاللہ کیا مقام ہے ایسے کامل درویش کا جن کی جوتی مبارک میں یہ طاقت و روحانیت ہے، تو ان کا خود کا کیا مقام ہوگا۔ جہاں بڑے بڑے عالم و پیروں نے جواب دے دیے تھے وہاں آپ کی جوتی مبارک سے ایسی کرامت صادر ہوئی۔ جب انسان اپنی ہستی مٹا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اس کی جوتیاں، عصا مبارک، امامہ، ہر چیز سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ چلہ مبارک و مجاہدہ: آپ نے اپنی حیات کے آخری ایام میں پوری طرح سے دنیاوی معاملات ترک کر دیے اور اپنے پردادا حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کے روحانی حکم کے مطابق خانقاہ رحمانی چھوڑ کر آگرہ چلے گئے اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بنا کھائے پیے چلہ کشی کری۔ دوران چلہ کشی کبھی سخت سردی تو کبھی سخت گرمی کی تپش ہوتی، کبھی ایک دم سے تیز برسات تو کبھی تیز دھوپ نمودار ہوتی، لیکن پھر بھی آپ نے چلہ ترک نہ کیا اور کئی دنوں تک بنا کھائے پیے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے رہے۔ کوئی بھی شے مقام فنا سے مقام بقا تک پہنچنے میں آپ کو روک نہ سکی۔ جامع مسجد کے قریب میں ہی سبحان اللہ ہوٹل کا مالک تھا جو مسکینوں و غریبوں کو کھانا تقسیم کیا کرتا تھا اور وہ جب بھی کھانے کے لیے کچھ حضرت بھولے میاں کو پیش کرتا تو آپ قبول کرنے سے منع کر دیتے تھے۔ جب اس مالک نے آپ کو دیکھا کہ کافی دنوں سے آپ مسلسل بنا کھائے پیے چلہ کشی پر ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ
آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہیں بلکہ کوئی درویش ہے۔ جب اس ہوٹل کے مالک نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کون ہیں، اس بات پر آپ نے جواب دیا کہ میں خانقاہ فضل رحمانی کا گدہ نشین ہوں اور میرے نام بھولے میاں ہے۔ ہوٹل کے مالک نے 3 خط لکھ کر خانقاہ رحمانی کی جانب بھیج دیا۔ ادھر گنج مراد آباد میں سارے لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر سرگردہ تھے، کیونکہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں ہیں، اور یہاں تک کہ خاص مریدین کو بھی خبر نہیں تھی۔ وصال بعد چلہ کشی جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آج آپ کی ملاقات اس اللہ سے ہونے والی ہے جس کے عشق میں آپ نے تمام زندگی بسر کر دی تھی۔ آگرہ میں رہنے والا ایک مرید اسی جامع مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا جس کی سیڑھیوں پر آپ چلہ کشی کرتے تھے، مگر وہ آپ کو پہچان نہ پاتا تھا۔ جب حضرت کا وصال ہوا اور لوگوں نے جسم مبارک کے آستانہ لے جانے کی تیاریاں کرنے لگے تو اس مرید کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت رویا۔ ادھر ہوٹل کے مالک کی جانب سے لکھے ہوئے 3 خط جو اتنی مدت سے آستانہ رحمانی نہیں پہنچ رہے تھے، ٹھیک وصال کے دن گنج مراد آباد 3 خط آستانے پہنچ گئے۔ آپ کا وصال 1 جمادی الاخر 1422 میں ہوا تھا۔ فنا اور بقا کی تصدیق: جب آپ کا جسم اقدس خانقاہ میں لایا گیا تو آپ کے وصال کو 3 دن بیت چکے تھے، مگر آپ کو جسم بالکل معطر و طہارت سے تھا جیسے اولیاء اللہ کا ہوتا تھا۔ کسی عام آدمی کی طرح نہ جسم میں سڑن تھی اور نہ ہی بدبو۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر مسلسل بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کو گرد نے آپ کی آغوش میں لے لیا تھا۔ آپ کے جنازے کو جو لوگ غسل دے رہے تھے ان کے نام آپ نے اپنی حیات میں ہی بتا دیے تھے۔ غسل کے وقت آپ نے اپنی بقا کا ثبوت دیا تو لوگ حیران ہو گئے، یعنی لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے 3 دفعہ آنکھیں کھول کر دیکھا اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ آپ نے ثابت کر دیا تھا کہ اولیاء اللہ کبھی نہیں مرتے۔ آپ کی تصنیف: افضال رحمانی، رحمت و نعمت کسوٹی۔ آپ کا مزار شریف حضرت مولانا شاہ فضل رحمان رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے باہر اپنے پیر و بڑے ابو حضرت ابدال وقت رحمۃ اللہ میاں صاحب کے مزار کے بغل میں ہے۔ یہ وہی حضرت رحمۃ اللہ میاں صاحب ہیں جو منصب ابدال پر تھے اور جن کے بارے میں حضرت شاہ فضل رحمان قبلہ نے بشارت دی تھی کہ میرا پوتا میرے نقش قدم پر ہوگا۔